الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين بآية آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر پروگرام جس کا سیگمنٹ ہے رحمت سحر. آج ہم کرنے جا رہے ہیں 16ویں سحری اور ماشاءاللہ سے رحمت کا عشرہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور رمضان کا ہمیشہ سے ایسا ہی رہتا ہے کہ رمضان شریف جب بھی آتا ہے اتنی خوشیاں، اتنی برکت، اتنی رحمت لے کر آتا ہے کہ ایک ایک دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رحمت کا عشرہ ہے تو بزرگ ہمارے لیے رحمت ہوتے ہیں. جن کے پاس ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے وہ نعمت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ضعیف اور کمزور لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بزرگوں کا اور ضعیفوں کا کتنا بڑا درجہ ہے اللہ کی نظر میں، اور اس نے ہم لوگوں کو تاکید کی ہے، انسانوں کو، کہ اپنی نیکیاں بٹورنے کے لیے اللہ میاں نے کتنے سارے ہمارے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے کس طریقے سے ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں ہر چیز تفصیل سے بیان کی گئی ہے. اسی کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں بے سہارا لوگوں کی بات آتی، یتیم کا درجہ اللہ میاں کے نزدیک، اس کا دل شکنی، اس کا دل توڑنا، اس کو نظر انداز کرنا اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. ایک دفعہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف ارشاد کر کے فرمایا کہ ہم ایسے ہوں گے جنت میں. تو یتیم کے بارے میں تو بہت ساری صلاح دی گئی ہے، بتایا گیا ہے، اس کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں ایک حدیث اور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے اور ذوالجلال رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس یتیم کو جس کا باپ منو مٹی تلے سو گیا ہے، دفن ہو چکا ہے، اسے کس نے رلایا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں جن کا تعارف میں کرواؤں گی. میرے الٹے ہاتھ میں موجود ہیں معراج احمد خان، جنرل سیکریٹری ہے زرگران ویلفیئر ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا انعام ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے رانا منیر احمد،
چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں زرگران ویلفیئر ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم. اچھا ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی تشریف رکھتے ہیں میرے سیدھے ہاتھ پہ راشد سلطانی. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ قرأت سے انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا میں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں راشد سلطانی، ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ کچھ نعتیہ اشعار عطا کریں ہمیں. اوکے. یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا. تیرے ایک سخن پر قربان نبی جی، تیرے ایک سخن پر قربان، صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربان. ہم سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے دیوانے، ہم سب تیرے شیدائی. یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت، نبی جی ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت. تیری ذات میں گم ہے خدائی. یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم. خوبصورت کلام ہمیں عطا کیا ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا چاہوں گی، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ذیشان بھائی موجود ہوں گے جو تھوڑا سا ناسازی طبیعت کے بنا پہ دیر سے آ رہے ہیں، تو جلدی سے واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام. آج 16 رمضان المبارک ہے. جیسا کہ اس بزم کا آغاز ہو چکا ہے اور میں آج بھی لیٹ تھا، لیٹ آنے کی معذرت، لیکن کہتے ہیں کہ زندگی کا نصاب کبھی اس کروٹ پلٹتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے. ہم کافی چیزوں کا تعین کر کے گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب خدا چاہتا ہے، اور رب خدا جو لکھ دیتا ہے آپ کی تقدیر میں اسی کو ہم اس کا فیصلہ مان کر ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج 16 رمضان المبارک ہے، یعنی دوسرا باب شروع ہوتا ہے. رمضان 2 باب پر منحصر ہے، یعنی 15 روزہ جو رمضان ہے وہ اختتام ہوا. اب 15 روز ہمارے یا 14 روز ہمارے پاس مزید باقی ہیں، اور اگر ہم آج کو بھی نکالیں تو 13 روز باقی ہیں کہ ہم جب رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹ سکتے ہیں. مغفرت کا اشرا چل رہا ہے، ان لوگوں کی مغفرت مانگیے، ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے جو کہ کہیں نہ کہیں
سخت مزاج تھے یا ہمارے بڑے، کیونکہ دیکھیں ایک بات ہم جو عام فہم زبان میں کرتے ہیں کہ کبوتر آنکھ بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں غلط تھے. تو ہمارے جو بڑے دنیا سے چلے گئے یا ایون ہماری ہم عمر جو دوست بھائی ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ان کو استغفار کی بہت ضرورت ہے، اور اس استغفار کو یا اس کلمات کو جو آپ پڑھ کر ان کو ہدیہ کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کے لیے رکھ چھوڑا جاتا ہے، جو کہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد نامہ اعمال کی صورت میں ملتا ہے. اسی کے ساتھ زرگرام ویلفیئر کے جو ممبرز ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تعارف آپ پہلے سن چکے ہیں. اور رانا منیر احمد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور معراج احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں تشریف لے کر آئے. اور رمضان کے عمر تک کوئی خاص وظیفہ ہے اس میں؟ ذرا میں پوچھوں آپ لوگوں سے بھی کوئی خاص وظیفہ کہ ہم نے رمضان ملنا ہے، بیچ میں نہیں ملنا؟ جی رمضان میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تو مطلب مارننگ شو پہ بھی اب آنا ہے آپ نے میرے، میں یہیں سے مارننگ شو بھی کر رہا ہوں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مارننگ شو پہ بھی اب آپ لوگوں نے مارننگ شو پہ نہیں، کیونکہ یہ بھائی حساب بڑا اچھا کرتے ہیں نا، ہم ایک تولے پر 15%، تو میں کہتا 8% بھی دے سکتے ہیں ہم ویسٹیج، تو یہ چیز کرتے ہیں. تو اب یہ بتائیں کہ سونا ایک تو اتنا مہنگا ہو گیا. جی سب سے پہلے تو ذیشان بھائی آپ کو پیر کی 16ویں سحری بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوئی رمضانوں میں، اور یہ ایک نیک مہینہ ہوتا ہے کیونکہ ہم عام دنوں میں لوگ اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ان کا فوکس نہیں ہوتا ٹی وی چینلز کی طرف. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے پبلک اویئرنیس کو ہم مزید تیز کریں اور لوگوں تک اپنے میسیجز پہنچا سکیں. رہی بات آپ کے سونا مہنگا ہونے کی، تو سونا تو پوری دنیا میں اس وقت مہنگا ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. پہلی بار دنیا کی تاریخ میں سونا جو ہے نا $2950 سے کراس کر گئی مارکیٹ. تو اس کے اندر دنیا کی جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا یوکرین کی جنگ ہوگی، رشیا کی وار ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ کا اقتدار میں آنا، تو جو انٹرنیشنل جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، اور جو ایکچوئل کرنسی ہے اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، جس کی جو بنیادی وجہ ہے گولڈ کے مہنگا ہونے کی. تو اسی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی مہنگا ہو رہا ہے. اچھا لیکن ایک بات ہے، میں یہ کہوں گا آپ سے رانا منیر احمد کہ ہم کافی لوگوں کو یہ عام فہم زبان میں سنتے ہیں ہماری تو استطاعت نہیں ہے، ہم تو سونا نہیں خریدیں گے. نہیں خریدنے پہ کیوں مہنگا؟ اور ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اسٹاک میں اگر کوئی چیز پڑی ہے اس کی ویلیو کم تبھی ہوتی ہے جب اس کو اسٹاک ان کر دیا جاتا ہے. اسٹاک آؤٹ ہوگی یعنی باہر سیل آؤٹ ہوگی تو اس کی مانگ بڑھے گی. تو اٹس سیلف پھر تو یہ بھی کہاوت غلط ہو جاتی ہے نا کہ لوگ خرید نہیں سکتے. نہیں دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی بزنس ہے یا کوئی کاروبار ہے، جب اس کے اندر انویسٹر انکلوڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عام عوام سے بہت دور ہو جاتے ہیں. جیسے کہ سونا ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کیونکہ ہماری خواتین پہنتی ہیں، زیور سازی بھی ہوتی ہے، زیورات خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ خریداری میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن خریدنے والے خریدنے ہیں. اب جس کی بچی کی شادی ہے اس نے زیورات پہنانے ہیں تو وہ سونا ہی خریدے گا، کچھ اور تو نہیں خریدے گا. ہاں آرٹیفیشل جولری نے اس کو ریپلیس ضرور کیا ہے، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. جیسے سونے کا ریٹ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید مارکیٹ نیچے بھی آئے. تناسب ویسے کیا ہے کہ کبھی کم بھی ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے. اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو گولڈ کا ریٹ بہت اوپر گیا، پھر نیچے آیا. لیکن اس وقت ہم نے صرف یہ پاکستان کو نہیں دیکھنا کیونکہ پاکستان بھی دنیا سے ریلیٹڈ ہے. پوری دنیا میں ہی سونا مہنگا ہو رہا ہے. جیسے کہ اگر امریکہ میں اگر ابھی جا کے اب گولڈ ایک 1 اونس آپ خریدتے ہیں وہ $2950 مارکیٹ کراس کر گئی ہے. اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں تو امریکہ میں بھی گولڈ سستا ہوتا تھا، آج وہاں بھی مہنگا ہے. تو ہم کرنسی کو کمپیئر کریں گے تو پاکستانی روپے میں پچھلے کئی سالوں سے اس کی قدر میں کمی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پھر لگتا ہے کہ ہمارا زیادہ مہنگا لگتا ہے. زیادہ مہنگا. ایک 3 سال پہلے سے میں بڑا فالو کر رہا ہوں دبئی کے ریٹس کو. تو 133 درہم کا گرام تھا، 21 کیرٹ. میں 21 کیرٹ پہ بات کرتا ہوں، 22 پہ نہیں کرتا، 21 کیرٹ. لیکن اب وہ بھی 447 جو ہے وہ درہم پر گرام پہ آ گیا. تو وہاں پر بھی کافی مہنگائی آ گئی ہے چیزوں کی نا. میں آپ کو بھائی سلوٹ کرنا چاہوں گی، آپ نے کتنا صحیح بتایا تھا. ماشاءاللہ سے ٹکر کا مقابلہ ہے. ان کو اتنی کوئی نالج ہے. بھی آف ایئر بات ہوئی، انہوں نے کہا ان سے دیکھیے گا سوال کیسے کریں گے. کیا بھائی زبردست. آپ یہ بھائی جب پڑھا کے گئے تھے نا تو اس کے بعد سے مجھے سوالات کو سوچنا پڑتا ہے. دیکھیں گولڈ جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھے، کیونکہ ہم پبلک کو بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں ایکچوئل کرنسی گولڈ ہی ہے. ایسا ہی ہے. جب بس اپنا فوکس یہ رکھیں کہ جب اس وقت دنیا کا تقریباً 3/3 حصہ حالت جنگ میں، جب دنیا کا 3/3 حصہ حالت جنگ میں ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ایکچوئل کرنسی ہے اس کی مانگ بڑھ جائے گی. بڑے بڑے طاقتور ممالک سونے کی خریداری میں دلچسپی رکھنا شروع ہو جائیں گے. جب اس میں انویسٹر انکلوڈ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس چیز کی قیمت آسمانوں پہ چلی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ چیز ہے کہ ایک سالڈ پیسہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ بانڈ لیتے ہیں یا اگر آپ نے کیش آپ کے پاس بینک میں موجود ہے اور آپ کا ATM جو ہے وہ 50,000 سے اوپر نہیں نکلتا اور آپ کو
3 लाख की अर्जेंट ज़रूरत है, तो सोना एक ऐसी चीज़ है जो आप जाएंगे और आपको पैसे, क्योंकि सुनार की अगर फ़र्ज़ करें आपके पॉकेट में पैसे नहीं है तो सुनार दूसरे सुनार से लेकर बड़ी कंपनसेट हो जाती हैं चीज़ें। तो ये इट सेल्फ अगर आपके पास कुछ सेविंग्स है, और ये वो सेविंग है आपकी, जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने बात की थी कि ये आपकी सेविंग है, ये आपको पता है कि आपने कितना सोना लिया है, ये आपको पता है कि उसमें कितने ग्राम्स है, क्योंकि आप 10 साल बाद भी निकालेंगे, अगर वो 11.67 की आपकी एक चूड़ी है तो वो उतने की ही रहेगी, वो कम नहीं होगी अंटिल अनलेस वो यूज नहीं होती। तो ऐसे ही रखे हुए तो सोना कम नहीं होता ना। जी आयशा, क्या सवाल है हमारा मिराज अहमद खान साहब? अच्छा, ये हाँ बड़े अच्छे माशाल्लाह से हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान में अभी इन्होंने ये बात की थी कि सोने के ज़ेवरात की जो बनवाई है वो इतनी ज़्यादा क्यों वसूल की जाती है, उसका कुछ कम तनासब नहीं हो सकता? पाकिस्तान में बनवाई महंगी नहीं है, मजदूरी महंगी नहीं है, वेस्टेज ली जाती है वेस्टेज जेवरात के ऊपर 15%, और वेस्टेज पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ही है, जिसके लिए हमने काफ़ी कोशिश भी की है कि ये यहाँ भी ख़त्म हो जाए, सिर्फ मजदूरी ली जाए, मेकिंग ली जाए उसकी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि पाकिस्तान में लोग इसको, ज्वेलर्स हजरात जो है इसको ख़त्म करने को तैयार नहीं है, और वेस्टेज जो है उससे खरीदार को नुकसान होता है। ऐसा ही है, क्योंकि वेस्टेज जो हम जो लेते हैं वो जितनी कम होती है हमारे पास, उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं दुकानदार जो है। और लास्ट ईयर जब आप लोग आए थे, आपने याद होगा, मुझे आप भी आपको देख कर याद आया कि मैं मौजूद हूँ, आप सर्टिफिकेशन कराएं कि आपका सोना खालिस है या नहीं है, और वो वाकई में 3 पार्टीज ऐसी आई हैं मुझे रमज़ान के बाद मिली हैं कि हमने जब ये प्रोग्राम देखा तो हमने जाकर किया तो जिस पर 24 कैरेट की मोहर लगी थी वो 18 कैरेट भी नहीं था, तो वो आपने लैब से जो है वो टेस्ट करवाने का बोला था। तो ये होते हैं उस्ताद मोहतरम जो हम रमज़ान सामने लेकर आते हैं। लेकिन एक बात कि मैं एक बात बोलूँगा आपसे राना भाई कि हमें जो है वो लोगों को अवेयर करना है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपको टाइम मिले, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हफ्ते में या 15 दिन में एक दफ़ा आकर अपना दीदार भी कराया जाया करें ज़रूर। रहमतें जो हैं, यानी जो मैं एक बात बोलूँगा हमारे जो मिराज अहमद खान साहब है कि जब बड़े आते हैं तो यकीन करें कि वो शफकत और मोहब्बत लेकर आते हैं, और कोई भी इनका एक जो चेहरे पर स्माइल है ना, वो अगर मूड ख़राब भी होगा ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आपने आना है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं क्योंकि कहते हैं कि जब बड़ों के आगे कोई रिक्वेस्ट रखी जाती है तो वो भी रहमत में तब्दील हो जाती है, इधर वो आए या ना आए। और बाकी तो राना भाई तो मॉडल भाई हैं, ये जब भी आते हैं तो हर दफ़ा ट्रांसफॉर्म होकर आते हैं। ये भी मैं पूछूंगा कौन सी गोली खाते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म इतना हर दफ़ा होकर आते हैं, और पिछले साल से इस साल वाकई में आप लोग आगे जाते हैं, एक साल आप पीछे आगे 2 साल। तो ये भी मुझे बताइएगा कि इसमें क्या आपके जो सवालात हैं ना वो हमारे अंदर एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है पब्लिक के अंदर अवेयरनेस करना। हमारी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन है, क्योंकि ख़वातीन जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है ज़ेवरात में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं और ख़रीदती भी हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि जो हम ज़ेवर ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर जो स्टैंप लगी है 21 कैरेट की या 22 कैरेट की, क्या वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। क्योंकि उनको सोना खरीदने का तो पता है, लेकिन सोने के अंदर क्या है ये उनको नहीं पता होता। तो हमारी ये कोशिश होती है, क्योंकि ये भी एक खिदमत खल्क है, क्योंकि अगर कोई ख़वातीन बेचारी जाती है वो 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदती है, लेकिन उसको ये पता नहीं है इसमें 1 लाख का गोल्ड है या 50,000 का है, वो बड़ी खुश होकर बेचारी घर ले जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ख़वातीन सोचती हैं कि हम ये ज़ेवर उठा के मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि हमने 1 लाख का ख़रीदा था तो 1.5 लाख का तो बिक ही जाएगा, क्योंकि रेट ऊपर जा रहा है। लेकिन जब वो बेचारी बेचने जाती है तो उसको 50,000 रुपये भी नहीं मिल रहे होते। तो ये सवालात इतने पेचीदा हैं जो आम आवाम को पता नहीं चलते, समझ नहीं आती। तो आप लोग हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हमारी कोशिश होती है इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ख़वातीन को और जो आदमी हैं उनको भी ये बता सके कि गोल्ड कैसे खरीदना है और कैसे बेचना है। आजकल तो वैसे भाई भी बहुत पहन के घूम रहे हैं सोना ना, कान में देखे भाइयों ने भी पहना होता है, तो भाइयों ने यहाँ पे आजकल तो भाई नोज पेन भी पहन रहे हैं। वो एक भाई को मैंने कहा कि जानने वाले हैं बड़े अच्छे, उन्होंने नोज पेन पहनी, तो मैंने कहा आंटी काश एक दुआ कर लेती तो सही हो जाता। ये ख़वातीन को गोल्ड को लेकर जो सेंसिटिव है, एक बहुत मुख्तसर सी अपनी बात बताऊंगी मैं कम अल्फाज में। 2017 में मेरा सारा गोल्ड इकट्ठा एक पोटली में करके ना, इतना ज़्यादा भी नहीं था, अम्मी की तरफ बड़ी चढ़ी थी जो अदील की तरफ से थी, छोटी मोटी और भी मुंह दिखाइयाँ ये सब थी। तो वो मैंने अपने अब्बू के घर लॉकर में रखवाया हुआ था। वहाँ के अम्मी के यहाँ ना जो सर्वेंट होती ना, मासियाँ, वो चेंज होती रहती थी जल्दी जल्दी। तो एक दिन पता चला कि वो गोल्ड चोरी हो चुका है, कुछ भी नहीं है। उसका इतना मुझे सदमा लगा था, मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे फिट्स पड़ने लगे थे। औरत के लिए ना उसका गोल्ड उसका सरमाया होता है, और ये होता है कि बुरे वक्त का सहारा, चाहे मियाँ हो, अब्बा हो, कोई हो ना हो, ये गोल्ड मेरा सहारा है।
تو عورت کا گولڈ سے رشتہ ایک بہت ہی سمجھے جذباتی تعلق ہوتا ہے جو میں گزر چکی ہوں اس سے. خیر اللہ پاک اتنی جذبات میں بھائی بھی آ جاتے ہیں, ہم بھی جذباتی, ہمیں دے دو. اکثر آج کل تو بیچارے پہن بھی نہیں سکتے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو پیورٹی ہے اس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا مارکیٹ میں, کہ آپ کا جیسے ابھی ہم نے بات کی اسٹیمپ کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں پیورٹی نہیں ہے, جیسے وہ 22 کیرٹ کی مہر لگی ہے لیکن بیچ میں سونا 18 کیرٹ کا, تو وہ اگر ہم جیسے کہ لاسٹ ٹائم مراج صاحب نے کہا تھا کہ آپ جا کر اس کی لیب ٹیسٹ کروا لیں. اچھا لیب ٹیسٹ کروانے کے بعد جب وہ نکل جاتا ہے کہ 18 کیرٹ تھا اور اس بندے کی رسید بھی موجود ہے, تو کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی جویلر کو بھی آپ پکڑنے جاتے تو ان کے بھی ہاتھ اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ان کے خلاف پھر ایکشن لیا جا سکتا ہے یا آپ کو چپ ہو کر بیٹھنا پڑے گا کیونکہ یہ تو ٹائم گزر گیا؟ جی بالکل ذیشان بھائی, آپ نے بالکل اچھا سوال کیا, اور ہمارا مین ٹاپک ہی میرے خیال میں یہی رہتا ہے ہمیشہ, آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی اور دیگر جب ہم جگہوں پہ جاتے ہیں یہی ٹاپک رہتا ہے ہمارا. ایکچولی پیورٹی کا ایشو اس ٹائم تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ملک کے اندر پیورٹی سٹینڈرڈ سسٹم نافذ نہیں ہوگا, جو کہ میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں. وہ ہماری ذمہ داری نہیں, وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. حکومت وقت جو ہے نا پیورٹی سٹینڈرڈ سسٹم نافذ کر دے پاکستان میں, جیسے دبئی یا دنیا کے دیگر ممالک میں, تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی پیورٹی سسٹم آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا دوسری بات, پیورٹی سسٹم بہت جلدی نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے گولڈ کا مہنگا ہونا, کیونکہ گولڈ اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے کہ یہ ایک رسک, مطلب سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, تو ہم سب سے پہلے تو اس سیکیورٹی رسک کو ختم کریں تاکہ ہم اپنی روپے کی, ہماری کرنسی جو ہے اس کو تھوڑا ڈیولپ کریں, ہماری قدر پیسے کی بہتر ہو تاکہ یہ سونے کا ریٹ تھوڑا نیچے آ جائے. جب سیکیورٹی رسک ختم ہوگا تو ڈیفینیٹلی پیورٹی سسٹم خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. جب کوئی چیز بہت زیادہ مہنگی ہوگی تو اس کے اندر اتنی ہی زیادہ کرپشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, کیونکہ آپ پروگرام کے ہوسٹ ہیں اور ہمیشہ پروگرام کرتے رہتے ہیں, ہم تو کبھی کبھی آتے ہیں مہمان کی صورت میں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پروگراموں کے اندر یہ حکومت وقت کو جو ہے نا اس چیز کی طرف توجہ دلوائیں کہ پاکستان کے اندر سونے کے اندر گولڈ کے اوپر پیورٹی سٹینڈرڈ سسٹم نافذ کریں. مجھے رانا منیر بھائی, میں ایک بات بولوں گا کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو ایسے بولا کہ ہمیں چاہے 15 دن میں ایک دفعہ ٹائم دیں. بالکل میں آپ کو ریگولر, کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ جس طریقے سے کام تمام ایسوسیشن کو پوری چلا رہے ہیں, زرگرام ایسوسیشن آپ کی جو ہے, تو تمام جویلرز کی مسئلے مسائل بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن اٹ سیلف ایک یہ نیکی بھی ہوتی ہے کہ آپ عوام کے, جو بچی گھر سے سونا اس نیت سے لے کر جا رہی ہے کہ میں ابھی تو میں شادی پہ پہن لوں گی, لیکن اگر یہ سال 1.5 سال بعد تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو امی ابو نے جو ویسٹیج دی ہے وہ نکل جائے گا, لیکن میرے میاں کو اگر دبئی جانا ہے یا کہیں بھیجنا ہے اس نے, تو وہ اس مد میں چیزیں یوز ہو جاتی ہیں. لیکن آپ والی بات کہ اگر وہ ہے ہی 18 کیرٹ کا اور 5 لاکھ روپیہ چاہیے اور اس کے مطابق وہ سونا 6 لاکھ کا ہو گیا اور وہ 2.5 لاکھ کا بھی اس کو نہیں ملا, تو اس کو تو ٹوٹلی نقصان ہو گیا. دیکھیں اس کا حل سمپل ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگ جب بھی زیور خریدیں, خریدنے کے بعد اسی مارکیٹ کے اندر کچھ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہوتی ہیں جو عام پبلک کو نہیں پتہ, جو کہ ہم لوگوں کا اویئرنیس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہوتی ہیں. جیسے بلڈ کا ایک سیمپل ہوتا ہے, پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات ہوئی تھی. اسی طرح گولڈ کا بھی ایک سیمپل ہوتا ہے. آپ کسی بھی جولر سے بائنڈ کریں, اس کے بعد گولڈ کی ٹیسٹنگ لیبارٹری پہ جائیں, اس کی امپیورٹی کو چیک کروائیں. اگر اس کی امپیورٹی پرفیکٹ ہے, پیورٹی پرفیکٹ ہے, تو آپ زیور لے کے گھر چلے جائیں, پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ کے زیور کی امپیورٹی اور پیورٹی ٹھیک نہیں ہے, ٹیسٹنگ لیبارٹری میں غلط آتی ہے رپورٹ اس کی, تو آپ واپسی جائیں دکاندار کے پاس, اس کو بولیں بھائی اپنا سونا واپسی رکھو, مجھے میرے پیسے واپسی کر دو. اگر دکاندار یا جولر اس بات پہ ایگری نہیں ہوتا, سو موسٹ ویلکم مائی یونین, ہماری یونین موجود ہے, آپ وہاں پہ رپورٹ لے کے آئیں, انشاءاللہ آپ کو ہم ضرور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا مجھے رانا بھائی ایک بات اور بتائے گا کہ آپ کا کوئی یو این نمبر یا کوئی ایسا واٹس ایپ نمبر یا کوئی بھی آپ کا فیزیبلٹی نمبر ہے جس کے تھرو لوگ آپ سے رابطہ اگر کر سکے, تو کیمرہ آپ کے سامنے, میں چاہوں گا کہ وہ نمبر آپ آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو بتائیں. جی بالکل, ہم عوام کے اندر جو ہے نا پی جی ایم کے نام سے جو ہے نا ہمارا ایک گروپ چل رہا ہے, پاکستان گولڈ مارکیٹ, جو واٹس ایپ میں اس میں کافی تعداد ہے لوگوں کی, یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہے. پی جی ایم کے ذریعے ہم آگاہی مہم چلا رہے ہیں, پبلک کو یہ بتا رہے ہیں کہ سونا آپ نے کس طرح خریدنا ہے, کس طرح بیچنا ہے. واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 03333016384, یہ ہمارا آفیشیل نمبر ہے پی جی ایم کا, 3016384. ٹھیک ہے جی. پی جی ایم کا نمبر ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں, 03333016384, یہ آپ کا پی جی ایم نمبر ہے جس کے تھرو آپ واٹس ایپ پر جوائن ان ہو سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل لے سکتے ہیں. اور یہاں پر جی عائشہ کیا سوال ہے اب آپ کا؟ بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے, جتنی خیر مجھے نالج نہیں ہے, حالانکہ گولڈ خواتین کا ٹاپک ہوتا ہے. میراج صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل جو سونا اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے, تو جو دیگر کاریگر ہیں
ان کے کیا حالات ہیں آج کل پاکستان میں کے کاریگروں کے؟ حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ کاروبار میں بہت فرق پڑا ہے سونا مہنگا ہونے سے. لیکن بہرحال سونا تو مہنگا کتنا بھی ہو جائے وہ کاریگر تو یہی کام کرے گا, اس کی روزی اسی میں اللہ نے رکھی ہے. جی آپ بولیں. لیکن معاشی حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں بارے میں جو زرگر برادری ہماری جو کاریگر برادری ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, اس لیے کہ کاروبار آدھا نصف رہ گیا ہے, تقریباً آدھا ہو گیا ہے اس وقت. اور اگر حکومت سرپرستی کرے اس کاروبار کی, حکومت امپورٹ ایکسپورٹ بڑھائے اس کی, تو پھر یہ کام بڑھ سکتا ہے چاہے کتنا بھی سونا مہنگا ہو جائے. لیکن حکومت تو کچھ بھی نہیں کرے گی, حکومت سرپرستی نہیں کرتی. نہیں, حکومت اپنا حکومت چلا رہی ہے بس. اچھا جی, اسی کے ساتھ ایک اور سوال کہ رانا منیر بھائی, آپ پاکستان کے عوام کو سونا اور جو زیورات ہیں اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں کہ پیورٹی اور کون سے آپ کیرٹ کا گولڈ آپ تک لے سکتے ہیں, اور اتنا وقت نکالتے کیسے؟ مطلب اتنے آپ زرگرام کے ساتھ بزی ہیں, پھر پی جی ایم چلا رہے ہیں, تو گھر بھی ہے, اس کے بعد اپنی پرسنل لائف بھی ہے, اور جو آپ کی فٹنس مجھے لگ رہی ہے تھوڑا بہت آپ رننگ شننگ بھی کر ہی لیتے ہیں. تو جی ذیشان بھائی, ایکچولی کیا ہے کہ پبلک کو اویئرنیس دینا ہی ہمارا کام ہے. اب اس کے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے. ہم واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھی لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیتے ہیں, ہم ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بھی دیتے ہیں, جیسے کہ آپ کا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے بھی دیتے ہیں. مین جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عوام الناس کو ہم نقصان سے بچا سکیں. بدقسمتی سے پاکستان کا اس ٹائم جو سسٹم ہوا ہے اسپیشلی گولڈ کا, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا گولڈ اتنا ہائی رسک ہو چکا ہے کہ خواتین پہنتے ہوئے ڈرتی ہیں, جو مرد حضرات ہیں وہ خریدتے ہوئے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر جب کوئی چیز بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے اس کے اندر کرپشن بھی بڑھ جاتی ہے, اور کرپشن کا شکار جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ لوور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ غریب عوام اس سے زیادہ جو ہے نا نقصان میں اس کے متاثر ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم وقتاً فوقتاً جتنا ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں دن میں رات میں, ایون کہ کبھی کبھی تو رات کو 2 بجے ہمارے پاس فون آ جاتا ہے کہ رانا بھائی یار وہ میں نے کل سونا خریدا تھا, وہ بتائیں ذرا. میں ان سے بولتا ہوں کہ تصویریں کھینچ کے بھیجو یا سلپ کھینچ کے بھیجو. تو اس طرح مختلف طریقوں سے ہم عوام کے اندر آگاہی دیتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے اسی کام میں لگے رہیں گے, باقی اللہ کو جو منظور ہوگا آگے. آپ نے ابھی کہا کہ جیسے عورتیں پہننے سے ڈرتی ہیں, تو چوری ہونے کے علاوہ ایک میں عورتوں کا ڈر بتاؤں, گر جائے, گم ہو جائے, تو اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ آج کل ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ پہنے, ٹاپس پہنے, بریسلیٹ پہنے, وہ اتنا مہنگا ہے کہ اگر وہ گر جائے تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو دل نہیں چاہتا گولڈ پہننے کا, اسی وجہ سے مہنگا اتنا ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیں اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں پچھلے 20 سالوں میں جتنی تیزی سے گولڈ بڑھا ہے نا, میں سمجھتا ہوں بچہ بھی اتنی تیزی سے بڑا نہیں ہوتا. تو گولڈ اتنا زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے پاکستان میں, تو اس سے جو غریب جو طبقہ ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو اس کی خرید سے بہت دور چلا جاتا ہے. اگر وہ بیچارہ کہیں سے پیسے جمع کر کے خرید بھی لیتا ہے تو اس کے لیے رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہی چیز ہے, اور یہی والی چیزیں ساری ہم باتیں کریں گے. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں ڈر کی, تحفظ کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نعت پڑھی جاتی ہے, نعت سنی جاتی ہے, تو اس وقت وہاں رحمتیں آتی ہیں, فرشتے آتے ہیں, وہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اسلم قادری نے ہمیں جوائن ان کیا ہے, میں ان سے کہوں گا کہ کلام کے کچھ اشعار پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل کھلا ہوا ہے مائک, آپ پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو, زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ
جس کی پہچان ہے روضائے مصطفیٰ، جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار مجھ سے کہیں ایک بار، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمر حج کی سعادت نصیب فرمائے کہ ہم حرم شریف میں جا کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے درود و سلام پڑھیں اور اپنی دعائیں وہاں پر جا کر مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کامل ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر اور سیگمنٹ ہے رحمت سحر، اور ہمارے ساتھ آج بڑے اچھے مہمان موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کریں ذیشان آپ بتانا چاہ رہے تھے۔ بالکل جی، ہمارے جو روپانی فاؤنڈیشن جو کہ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں، ان کا ایک پیکیج ہے، وہ پیکیج دیکھتے ہیں، باقی بات مزید کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں پیکیج کی طرف۔ اور جناب بالکل آپ نے پیکیج دیکھا، روپانی فاؤنڈیشن جو کہ ہمارے اسپانسرز میں سے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ ای سی ڈی پر کام کرتے ہیں، یعنی ارلی چائلڈ ایجوکیشن پر، اور مزید ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے پروگرام کی رحمت ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے معراج احمد خان جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں زرگران ویلفیئر ایسوسی ایشن کے۔ ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے تو کافی تفصیلی گفتگو ہو ہی رہی ہے، لیکن آپ کی نظر میں اچھے اور خراب زیورات کی پہچان کیا ہے؟ اچھے اور خراب زیورات کی پہچان لیبارٹری سے ہو سکتی ہے، صرف گولڈ ٹیسٹ لیبارٹری سے۔ اور اس وقت ایسی مشینری آ گئی ہے پاکستان میں موجود ہے صرافہ مارکیٹوں میں کہ بغیر توڑے اس کو بغیر کچھ کرے بتا دیا جائے گا اس میں اس کا معیار کیا ہے، اس کو گلایا نہیں جائے گا، توڑا نہیں جائے گا، کچھ نہیں کیا جائے گا، زیور آپ کا ویسا ہی رہے گا، آپ کو 500 روپے اس کی فیس ادا کرنی پڑے گی، آپ کا زیور جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جائے گا، وہ آپ کو کمپیوٹر ایڈوانس ہو گیا گا، 500 روپے کمپیوٹر رپورٹ دے دیں گے وہ آپ کی اتھینٹک ہے بالکل، وہ اس کو جب چاہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس رپورٹ۔ اچھا معراج بھائی، ایک چیز یہیں سے ایک ریلیٹڈ سوال ہے کہ آپ جب ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لیبارٹری میں جب خون کے ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں، سی بی سی تو اسی وقت مل جاتا ہے، کچھ ٹیسٹ میں 3 دن بھی لگ جاتے ہیں، تو اس ٹیسٹ کی رپورٹ کتنی دیر میں آتی ہے؟ جی جو سونے کے ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ کتنی دیر میں آتی ہے؟ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اچھا میں پوچھ رہی تھی کہ جیسے
ہم لوگ آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ لوگ ایماندار بھی ہیں اور ویلفیئر بھی آپ لوگ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے باقی جنرل جویلر حضرات جو ہیں وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں آج کل؟ اکثریت اچھے لوگوں کی ہے، لیکن کچھ برے لوگ بھی شامل ہیں اس میں، اور ہر شعبے میں ہوتے ہیں وہ، صرف ہمارے نہیں ہے، ہر شعبے میں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے پاکستان میں اچھے جیولرز کی ہے، اور اس میں جو چند لوگ غلط ہیں وہ غلط کام کرتے مطلب ہیں۔ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جیولرز کے اوپر؟ جی؟ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جی ہاں، جیولرز کے بالکل۔ اوپر، کوئی خاص نہیں ہے؟ نہیں، اچھا، جو ہمارے بڑے شہر ہیں پاکستان کے، اس میں جو بڑی صرافہ مارکیٹ ہے اس میں سب اچھے جیولرز ہیں، اکثریت اچھوں کی ہے، چند لوگ برے بھی ہیں۔ وہ شاید مین مارکیٹ میں نہیں ہوں گے، وہ تو جو چھوٹی چھوٹی دکانیں، کیونکہ مین مارکیٹ میں جو لوگ ہیں وہ تو اپنے، کیونکہ نیچرلی سی بات ہے کہ اگر ہم بات کریں یہاں پر آ کر تو کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں پکڑے گا۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک چیز جو ہے وہ وائرل ہوئی تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ رانا منیز صاحب سے میں پوچھوں گا کہ اٹ سیلف ہمیں بھی مشکلات آتی ہیں، خریدیں گے کیسے؟ سناروں کو کیا مشکلات ہیں اس وقت صرافہ مارکیٹ میں؟ جو جتنے بھی سنار ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس وقت کی بات کریں تو سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ سونا مہنگا ہونے کی وجہ سے جو کاریگر حضرات ہیں، جو زیور سازی سے جو منسلک ہیں کاریگر، ان کو بہت پرابلم ہے، کیونکہ کاؤنٹر سیل جو ہے نا وہ تقریباً اس وقت پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 60% ختم ہو چکی ہے، کاؤنٹر سیل 40% رہ گئی ہے، کیونکہ سونا بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے۔ اب خود آپ دیکھ لیں، کوئی بھی مینوفیکچرنگ کا جو ایریا جب وہاں پہ 60% کام بند ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بے روزگاری کی طرف یا پھر دوسری فیلڈ جوائن کرنے کی طرف جو مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو کاریگر حضرات یا زیور سازی کے شعبے سے جو منسلک لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت گولڈ کے ریٹ ہائی ہونا۔ صحیح۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ کچھ وہ معاشی طور پہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ کریں جس سے ہمارے پیسے میں، ہمارے روپے میں اس کی قدر جو ہے نا مستحکم ہو، تاکہ یہ گولڈ کا ریٹ تھوڑا سا نیچے آئے اور عوام میں بھی تھوڑا سا سکون ہے۔ اور اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جوائن ان کیا، اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ دوبارہ شو میں آئیے گا رمضان میں، اور رمضان کے بعد بھی چکر ضرور لگائے گا، کیونکہ لوگوں کے میں جتنی اویئرنیس جائے گی اتنا صدقہ جاریہ ثواب ہمارے نصیب میں بھی آئے گا۔ تو آپ دونوں کا بہت شکریہ، عائشہ بجی آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ لیکن رانا راشد صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ہی کلام پر ہم بریک پر جائیں گے، اور بالکل جی میں آپ سے ملوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ راشد صاحب کا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد بریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ بڑی سخی ہے فاطمہ، آ بڑی سخی ہے فاطمہ، آ بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، سیدہ آ بڑی سخی ہے فاطمہ، آ بڑی سخی ہے فاطمہ، بوقت ظہر مولا حسن ہوئے، بوقت ظہر مولا حسن ہوئے، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، سیدہ آ بڑی سخی ہے فاطمہ۔